السلام علیکم ناظرین، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کو کسی صورت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت کے پیچھے امریکہ کی فوج، ایئر فورس، نیوی اور تمام کے تمام جتنے امریکہ کے اسٹیک ہولڈر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ یعنی کھلم کھلا پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری پوری فوج اور دفاعی مشینری تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مودی چائنا کا نام نہیں لے رہا تھا اور ڈر رہا تھا۔ اس تمام صورتحال میں امریکہ نے پیغام دیا ہے کہ ہماری فوج تمہارے ساتھ کھڑی ہے، جب کہو گے ہماری فوجیں اتر جائیں گی چائنا کے خلاف، لہٰذا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے اعلان کے بعد جو کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے آیا ہے اور یہ فوج کا باقاعدہ نام لے کر کیا گیا ہے، اس کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے یہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو دوستو، امریکہ کی طرف سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بڑا اعلان فوج کا نام لے کر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چائنا کی طرف سے بھی رد عمل آنا تھا، لیکن چائنا نے جو ری ایکشن دیا ہے اصل میں وہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے اور وارننگ ہے کہ اب دنیا کے اندر تباہی اور نیو ورلڈ آرڈر جو آنے والا ہے اس کے لیے پوری دنیا تیار رہے۔ چائنا نے اپنے اسٹیٹ میڈیا کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے اور پوری دنیا کو بھی وہ تباہ کرنے جا رہا ہے، اور چائنا کی جو فارن پالیسی ہے اس کو دنیا کے ساتھ مل کر تباہ کر رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا امریکہ اس کو ختم کرنے جا رہا ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ چائنا نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر جو ملک چائنا کے خلاف ہیں ان کو امریکہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے، ویسٹ کو بھی ساتھ ملا رہا ہے، اور جب یہ کام ہونے جا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ چائنا وارننگ دیتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اب دنیا میں تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اب جنگوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کرائسس آئے گا وہ جابز کا یعنی روزگار کا ہوگا۔ جابز ختم ہو جائیں گی، بے روزگاری، غربت بڑھ جائے گی اور لوگوں کی نوکریاں اور روزگار مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ جب جنگیں ہو رہی ہوں گی، نفرت پھیلی ہوگی اور ٹریڈ نہیں ہوگی تو جابز بھی نہیں ملیں گی، بزنس تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا پھر دنیا اس چیز کے لیے تیار رہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ 100 بڑے ممالک تجارت کرتے ہیں۔ چائنا اپنی پوری اسٹریٹجی اسی بنیاد پر بناتا ہے، لیکن اب امریکہ کو ان کے ساتھ ملا کر جو جنگی ماحول بنانے جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی، ان کا اچھا خاصا وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اب چائنا نے اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے اب بڑی جنگیں تیار ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو سمجھائیں، کیونکہ اگلے چند سالوں میں لڑائیاں اور جنگیں سر پر آ کر کھڑی ہیں۔ اس سب حالات میں چائنا کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب یہ چائنا کا بہت بڑا بیان ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس پر کام شروع کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اب چائنا کی نظر ہے کشمیر پر، اب وہ کسی طرح کشمیر کو آزاد کروانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ دلائی لاما جو کہ 1959 میں انڈیا آ گیا تھا تبت کے اندر، کیونکہ چائنا کا قبضہ ہے، چائنا تبت کو اپنا علاقہ کہتا ہے، اب وہاں سے 1,60,000 تبتن لوگ انڈیا آ چکے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ جلاوطنی میں حکومت چلاتے ہیں، اور دلائی لاما کو ہر مرتبہ مودی فون کر کے مبارکباد دیتا رہا، ملاقات کرتا رہا، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ چائنا کے ڈر سے اس نے نہ تو دلائی لاما کو فون کیا، نہ اس کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس کے بدلے میں یہ کام امریکہ نے کیا کہ دلائی لاما کی 85ویں سالگرہ پر اسے کال کی اور اسے مبارک دی اور کہا کہ اب وہ تبت کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو توڑ دیا جائے اور ایک آزاد تبت قائم ہو۔ انڈیا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن امریکہ نے یہ کام کیا ہے۔ اسی بنیاد پر اب صورتحال مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اصل میں اس وقت جو تبت کی حکومت کے بارے میں دلائی لاما کہتے ہیں وہ ہماچل پردیش سے چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب انہوں نے کام کیا کیا ہے چائنا نے کہ انہوں نے بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے، اور قدم یہ اٹھایا ہے کہ اپنے اسٹیٹ میڈیا میں ایک نقشہ جاری کیا ہے اور اس نقشے میں دکھایا ہے کہ لداخ، گلگت بلتستان اور حتیٰ کہ کشمیر یہ سب مکمل طور پر انڈیا کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ چائنا سے آفیشیلی بات کرے کہ آپ بے شک لداخ کو اپنا حصہ دکھائیں، لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر یہ تمام ہمارے حصے میں آنا چاہیے۔ اب چائنا نے یہاں پر جو چالاکی کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو یہ معاملہ کلیئر کرنا چاہیے۔ چائنا نے کہا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں جو انڈیا کا دعویٰ کرتا ہے، گلگت بلتستان، کشمیر، لداخ پر اپنا کلیم کرتا ہے،
یہ تمام کے تمام علاقے متنازع علاقے ہیں اور چائنا ان کو ہر صورت سپورٹ کرتا ہے، لیکن انڈیا کا حصہ کسی صورت نہیں سمجھتا۔ اب انڈیا کے لیے بڑا پیغام دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت یہ علاقے آپ کا حصہ نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں پر دوسرے ملک نے قبضہ کیا ہے اور اس کی سرحدیں چائنا کے ساتھ لگتی ہیں، چائنا ان کو مالی، فوجی اور ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہے۔ دیکھیں کہ چائنا کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے وہاں پر جو پیغام دیے جاتے ہیں وہ سرکاری پیغام ہوتے ہیں اور ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن کو ہائر کیا جاتا ہے، جن کو مکمل طور پر حکومتی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اب چائنا کے اسٹیٹ میڈیا پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، اگر انڈیا وہ علاقے نہیں چھوڑتا جن پر چائنا کا دعویٰ ہے تو انڈیا کو اس کا جواب دینے کے لیے چائنا کشمیر میں مداخلت کر سکتا ہے اور اپنی فوجیں اتار سکتا ہے اور کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اب تو مکمل طور پر انہوں نے دنیا کو کہہ دیا ہے کہ پرانا ورلڈ آرڈر امریکہ ختم کرنے جا رہا ہے اور نیا ورلڈ آرڈر جو کہ بہت خطرناک ہے، اس میں جنگیں ہوں گی، تباہی ہوگی۔ یہ وہی پیشن گوئیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھیں، اور ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہر آنے والا دور پچھلے دور سے برا ہوگا۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں چائنا کا بڑا سٹینڈ سامنے آیا ہے انڈیا کے خلاف، اور خاص طور پر انہوں نے دنیا کو وارننگ دی ہے کہ اگر یہ لڑائی ہوئی، تباہی ہوئی تو آپ بڑی بربادی کے لیے تیار رہیں۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔